فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے۔ بعض نے سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت، کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ میں بینڈ نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے، انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ، یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر، جبکہ عورت سمٹ کے کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، ہاتھوں میں بینڈ رکھے، بالکل سمٹ کے سجدہ کرے یا رکوع کرے۔ یہ تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے، مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا، اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائیں اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا۔ جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہیں، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے کہ مرد کے لیے وہ پردہ نہیں جو عورت کے لیے ہے، اور اگر امام بھول جائے تو عورت پیچھے سے اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی اور مرد پیچھے مقتدی سبحان اللہ کہے گا۔ اس طرح کے کچھ فرق حدیث میں آئے ہیں، لیکن مستقل طور پر جو لوگ فرق بتاتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ سجدہ یا تو بیٹھ کے نماز پڑھے یا وہ ہاتھ سینے پہ باندھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سارا جھگڑا سینے پہ باندھنے کا شروع ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ سینے پہ باندھنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ کس دلیل پر ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ناف کے نیچے باندھنے کی تو دلیل ہے مردوں کے لیے، وہ ضعیف ہے، لیکن ہے عورتوں کے لیے کہاں دلیل ہے کہ وہ سینے پہ باندھے؟ کہاں سے آیا؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کے لیے پردہ ہے اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ تو عورتوں کے لیے پردہ ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر رکوع میں کیوں نہیں ہے؟ رکوع میں پردہ نہیں ہے، سجدے میں پردہ نہیں ہے، اتحیات میں پردہ نہیں ہے، تو ہر حال میں سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے۔ کیا نماز کے صرف قیام میں عورتوں کے لیے پردہ ہے، باقی حالتوں میں بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ دلیلیں دے کر لوگ کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، غور ان کو کرنا چاہیے بولنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ چپ رہنا بھی نعمت ہے، اس لیے کہ چپ رہنے سے آدمی کی جہالت سامنے نہیں آتی ہے۔ یہ دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے، ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں۔ بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ یہ بھی اب ایک مسئلہ بن گیا، لوگ اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز جو ہے ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں۔ ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی، اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو۔ جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی، مگر یہ بات نہیں آئے، اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی۔ بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے، عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے، نہ کرے، تھوڑا سا جھکے۔ اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، جس کا کوئی نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں 2 مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر۔ اب آؤ حج پر،
حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا. اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا سب کریں. وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اور دلیل یہ دیتے ہو اہل علم یہ کہتے ہیں, وہاں اہل علم کہتے ہیں. اب مکہ میں گئے, پہلا طواف قدوم کرنا ہے. حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف کرے. مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو رمل تیز چل کر آئے. عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں. اب امت پوری مانتی ہے, خود اہل حدیث بھی, کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے پستان ہلتے نظر آئیں گے. وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اخضران, وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑے. بھائی دکھاؤ نا فرق. پھر اگر لفظوں میں دکھانا, دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی. 73 کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو, کوئی حصہ نظر نہ آئے, ایک قاعدہ بن گیا. اس سے ساری امت نے سمجھا, پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے. یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے. کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا, جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں, تو مرد کی طرح نہ اٹھائے, کانوں تک نہ اٹھائے, اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں گے, بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے. اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ. اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے, پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی. کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا؟ عربی میں بھی عورت کہتے ہیں. عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز. اب یہ جس طرح جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں, لفظ کی توہین. یہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز. میری آپ کی مرد بیٹھے عورت ہے, مرد کی عورت ہے ناپ سے گھٹنوں تک. عورت تو رجل, یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ اس حصے کو. اسی طرح ان کو کال مرد عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت. ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے, ورنہ نہیں. تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا, مرد سے الگ بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو, یہی ٹھیک بات. ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے علیحدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی علیحدہ بائیفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن شہبہ سے لے کے آتے ہیں, وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں. وہ اس لیے پڑھتی ہیں وہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کیا جاتا ہے. جب تک ان کا فتویٰ نہیں تھا سعودی عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, فقہ حنبلی کو فالو کرتی تھی. اور شیخ بن باز قابل احترام, لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے. وہ تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر, تو اب یہ بات آئی گئی ہے, چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں, تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ, حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے, لیکن یہ حیا کے خلاف ہے.